السلام علیکم، ویلکم بیک این ادر ویڈیو۔ کیا حال ہے جی میری یوٹیوب فیملی کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور ایسے ہی میرے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج بچوں کے لیے کچھ اسپیشل بنا رہی تھی کیونکہ بچوں کا ٹرپ جانا ہے اور تینوں بچے جو ہیں چھوٹے وہ جا رہے ہیں ٹرپ پہ، تو انہوں نے کہا جی ہم نے ساتھ بھی پیزا بنا کے لے جانا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کھانا ان کو دینا ہے، لیکن پھر بھی بچے جو ہے نا وہ ضد کر رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں جی بچوں کو بنا کے دے دیتی ہوں۔ اور فرحان جو ہے انہوں نے جانا ہے مری، ان کا ٹرپ جانا ہے، اور ابو ریرا اور میری بیٹی جو ہے انہوں نے جانا ہے جی ہمارے پاس ادھر بلوال کے قریب سالم ہے، ادھر ایک پارک ہے ہادی پارک، تو ہمارے علاقے میں وہ اچھا پارک ہے، تو اس لیے پھر وہ وہاں جا رہے تھے۔ ویسے تو جو میری بیٹی ہے وہ ٹینتھ کلاس میں ہے ماشاءاللہ، اب ان کا ٹرپ اسلام آباد جانا تھا، لیکن وہ لاسٹ دنوں جب وہ اسموک کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی تھی تو پھر کینسل ہو گیا، اس لیے پھر ان کا پروگرام وہاں کا رہ گیا۔ تو اب انہوں نے راستے میں بلوال ان کا کسی اسکول میں بھی کوئی فنکشن تھا 9th کلاس کا نا، کوئی پرائز ان کو ملنے تھے، تو اس لیے پھر انہوں نے کہا چلے کہ اگر آپ نے جانا ہے بچیوں کو تو سالم سے بھی ہو لیں، پارک سے بھی، تو واپسی پہ بلوال اسکول بھی آپ نے جانا ہے، تو اس لیے پھر وہ بھی ساتھ جا رہی تھی، ورنہ وہ اس کا پلان نہیں تھا، کیوں کہتی تھی کہ اسلام آباد نہیں گیا ماما، یہاں ہم نے کیا جانا ہے، پھر اس لیے اس کو جانا پڑ گیا۔ تو یہاں پہ جی بچوں کے لیے میں نے پیزا بنانا تھا تو اس کی میں نے تیاری کر کے رکھی۔ اس کے بعد جی یہاں ابو ریرا چیزیں وغیرہ اپنی لے کے آ گیا، کیونکہ انہوں نے کچھ ساتھ بھی لے جانا تھا۔ یہ ایج ہوتی ایسی ہے، بڑے شوق بڑے چاؤ ہوتے ہیں کہیں جانا ہو۔ خیر ہمارے دور میں تو اتنا تھا ہی نہیں، نہ اتنی جانے کی پرمیشن بھی ملتی تھی، اور مطلب کہ بہت کم، 1 2 دفعہ مجھے تو یاد ہے کہ میں اپنی جو ہے نا وہ لائف میں گئی ہوں ٹرپ پہ کہیں، تو اس ٹائم ہمارے پاس کلر کار ادھر ہے، ادھر ہم لوگ گئے تھے 1 دفعہ، اور 1 دفعہ شاید کہیں اور، تو بس یہ۔ لیکن آج کل تو بچے جو ہے نا وہ انہوں نے ہر سال جانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں تو کہتی ہوں مطلب کہ پہلے اور اب میں کافی فرق آ گیا ہے، کچھ والدین کی سوچ میں بھی آ گیا ہے، اور کچھ بچے بھی تھوڑے اب ایسے ہو گئے ہیں، مطلب ان کا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ 100% ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ خیر اللہ پاک سب کو وسائل دے، دل کس کا نہیں کرتا کہ کوئی یا ہمارا بچہ نہ جائے یا بچوں کا نہ کہیں بھیجیں، تو یہ ساری بات وسائل کی بھی ہوتی ہے، تو اللہ پاک سب کو اتنا دے کہ ہر کوئی اپنا ہر موقع کی جو خوشیاں ہیں ان کو منا سکے۔ تو خیر جی بچوں کے بیگ وغیرہ میں نے پھر رات کو ہی میں نے کہا ان کو پیک کر لے، کیونکہ محمد فرحان نے جانا تھا صبح، انہوں نے مری کے لیے نکلنا تھا، اور انہوں نے نکلنا تھا 5 بجے، اس کو چھوڑ کے آنا تھا ادھر، ساتھ ہی جو ٹیچر ہیں ادھر ہمارے ولیج کی ہیں تو ان کے ساتھ انہیں آگے جانا تھا، تو اس لیے تو اس نے کہا کہ میرے لیے ماما آپ پیزا نہ رات کو ہی بنا دیں، تو صبح جو ہے اتنی جلدی آپ سے نہیں اٹھ کے بننے ہونا، تو میں نے بھی سوچا ہوا کہ یہ بات ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے اس کے لیے میں نے کہا پھر پیزا جو ہے نا وہ بنا دیتی ہوں۔ تو آج میں نے پیزا نا اپنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس پین کے اندر یہ میری براؤنی والی ٹرے ہے، میں نے کہا چلے آج اسکیئر بناتی ہوں، ٹرائی کرتی ہوں، ان کے ضروری ہے کوئی سرکل میں ہی بنانا ہے، ویسے بھی گھر کے لیے تھا تو اس لیے میں نے کہا چلے، تو اس کے لیے میں نے پھر اس کے اندر پین میں بیک کیا، تو اس میں تقریباً یہ لارج پیزا ہی جتنا جو ہے نا وہ اس کے اندر آ گیا تھا۔ تو الحمدللہ جی پیزا ہو گیا تھا میرا بیک۔ میں نے کہا جس کو تھوڑا سا ٹھنڈا بھی جو ہے نا کر کے پھر ہی کٹنگ کروں گی، اس کو نکالنا بھی اب مشکل ہو رہا تھا، لازمی بات ہے، تو پھر میں نے ٹھنڈا کر کے نا اس کے بعد اس کو نکالا ہے، اور اس طریقے سے میں نے اس کے پیسز کر دیے، کیونکہ آگے پھر دینا بھی کسی باکس کے اندر ہی ڈال کے تھا، پیزے والا باکس کے اندر تو ڈالنا نہیں تھا، تو سمپل ہی کسی گھر کے نا باکس کے اندر ڈالنا تھا، تو اور بھی بچے تھے جو اس کے ساتھ جا رہے تھے، ان کے لیے بھی لازمی بات ہے اس نے بھی لے کے جانا تھا، اس لیے پھر میں نے 2 پیس اندر سے رکھے، میں نے کہا اب جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی کر لیتی ہوں، تو ویسے بھی بنانے والے کا اتنا تو حق بنتا ہی ہے، تو باقی پھر میں نے اس طریقے سے نا اس کو باکس میں ڈال دیا، اور تھوڑا جو بھی پیس نا بچوں نے بھی ٹیسٹ کر لیا، کوئی جب خوشبو آ رہی ہو نا ایسی چیزوں کی پھر دل تو کرتا ہے نا، اس لیے۔ تو باقی یہاں میں نے یہ 2 پین جو رکھے ہوئے ہیں یہ میں نے صبح بیک کرنے ہیں، میری بیٹی نے لے کے جانا ہے ایک، اور ایک جو ہے نا وہ ابو ریرا اس نے لے کے جانا ہے، تو میں نے کہا رات کو تیاری کر کے رکھ لوں، کیونکہ صبح پھر پتہ نہیں یہ بھی میں نے کا ٹائم ہونا ہے یا نہیں، اس لیے۔ اور یہاں پہ جی میں صبح اٹھ گئی ہوں، اور سب سے پہلے تو میں نے فرحان کے سارے کپڑے وغیرہ یہاں پہ ایک جگہ پہ رکھے، اور میں نے کہا اس کو جلدی سے اٹھا دیتی ہوں، کیونکہ باہر آج نا موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور بارش رات کو نا ہو گئی ہے، تو اس لیے پھر میں نے ویسے بھی عمری تو ویسے بھی ٹھنڈ ہونی تھی، اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا کوٹ بھی لازمی پہن کے جائے، اور باقی انہوں نے یونیفارم پہن کے جانا تھا، مطلب کہ سارے بچوں نے اسکول والوں نے کہا تھا کہ آپ نے یونیفارم ہی پہن کے آنا ہے۔ ایک بات ان کی ٹھیک بھی تھی کہ
جو ہے نا بچوں کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے نا، کیونکہ جب بھی ایسے موقعوں پہ کہیں بچے جاتے ہیں تو پارک ہو یا کہیں بھی تو مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو نا ایسے ڈھونڈنا. آپ پتہ ہے بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، اندر سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں جانا، اپنی منمانی بچے کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے بھی کہا کہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے، تو بس لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اوپر آپ کوئی کوٹ بھی جو مرضی پہن سکتے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ بارش ہوئی اور ہماری لائٹ ہی کونی تھی. لازمی بات ہے، ہمارے تو گاؤں میں یہ صورتحال ہوتا ہے کہ پتہ ہلتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں تو اور لائٹ چلی جاتی ہے. تو میں نے کہا شکر ہے میں نے اس کا پیزا رات کو ہی بنا کے لیا تھا، ورنہ میں نے کہا اب کیسے بیک کرنا تھا. ابھی بچے پھر ایسے ڈسارٹ ہو کے چلے جائیں تو ماؤں کو سارا دن بڑا بے چین گزرتا ہے. تو وہ پھر شکر ہے میں نے کہا کہ اس کا بنایا ہوا تھا، باقیوں کا بھی ٹائم تھا. تو میں نے کہا باقیوں کا ویسے بھی گیس آ جاتی ہے نا پھر اس کے بعد ہماری، تو پھر لائٹ جو ہے نا وہ ہم جنریٹر چلا لیتے ہیں. لیکن یہ اس نے صبح جانا تھا تو لائٹ جو گیس ہے ہماری وہ 5:30 بجے آتی ہے، لیکن اس نے 5 بجے چلے جانا تھا. خیر پھر میں نے سلنڈر کے اوپر چائے وغیرہ بنائی اور اس کو رس دیے، کیونکہ اتنی صبح نہ بچوں کو بھوک ہوتی ہے. اور پھر اس نے کہا تھا ویسے بھی کہ ماما پیزا وغیرہ میرے پاس ہے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ کھا لیں گے. بسکٹ وغیرہ بھی اس کو لے دی، اور بھی چیزیں تھیں، ویسے بھی ناشتہ انہوں نے جا کے کرنا تھا اسلام آباد نا، اور پھر اس لیے پھر مجھے ٹینشن کو نہیں تھی. تو خیر جی یہاں پہ وہ ریڈی ہو گیا اور دادوں کو ملنا تھا. پھر میں نے کہا جلدی سے ان کی دعائیں لے لے. وہ بس تجربہ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لو بیٹا، مل کے جانا، کیونکہ بزرگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. اور بڑی ایسے مجھے تو تسلی ہو جاتی ہے جب بچے دعائیں لے کے نکلتے ہیں نا گھر سے، بڑوں سے، پھپھوں سے خاص طور پہ. مطلب میں لازمی بچوں کو یاد نہ بھی رہے نا تو میں صبح جب وہ جاتے ہیں تو میں لازمی کہتی بیٹا جب دادوں کو مل لو، دادوں کو بتا دو میں جا رہا ہوں. تو وہ جو ان کے دعاؤں کے تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں نا وہ دل کو بڑا سکون دے دیتے ہیں. خیر جی یہاں پھر میں نے کہا کیپ وغیرہ بھی صحیح سے پیک ہو جاؤ، کیونکہ ٹھنڈ، بائک پہ اس نے آج جانا تھا. ادھر ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں ان کے گھر جانا تھا، آگے سے انہوں نے اسکول کی بس پہ جانا تھا. تو خیر جی اس کو دعاؤں کے ساتھ کیا رخ سے. تبھی آپ دیکھ رہے ہیں باہر اندھیرا ہے، تقریباً صبح کے 5 بجے تھے. اس کے بعد بس میں نے پھر کیا کرنا تھا، تو میں نے نماز کا ٹائم تھا، نماز وغیرہ پڑھی اور چائے پی، اپنی چائے بھی تھوڑی دیر میں نے کہا ریسٹ کیا. اس کے بعد پھر آگے کچن میں کیونکہ گیس آ گئی تھی، میں نے کہا اب جنریٹر آن کروں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ پیزا کی بھی تیاری کروں کہ بچوں کو تو پھر ٹائم پہ باقیوں کو اٹھانا ہے کیونکہ انہوں نے ٹائم پہ جانا تھا، تقریباً 7:30 بجے نکلنا تھا. میں نے کہا اتنے میں پیزا جو ہے نا وہ بیک کر لیتی ہوں. تو بس یہ 2 پیزا بچوں نے رات کو جب اس کا دیکھا تھا نا فرحان کا کہ میں نے اس ٹرے کے اندر بیک کیا ہے، انہوں نے کہا ماما ہمارا بھی اس کے اندر ہی بنانا. تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ابو ریرا کا بھی اور یہ میری بیٹی کا بھی، دونوں کا پھر میں نے اسی کے اندر لگا دیا ہے اور اب بس ان کو باری باری بیک کر لیتی ہوں. تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے جنریٹر ہے تو مطلب ٹینشن کو نہیں کہ لائٹ، کیونکہ ہماری لائٹ ایسی ہے نا کہ اب ایک دفعہ چلی گئی ہے نا اب اس نے دن میں کہیں آنا ہے، مطلب کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے چلی جائے تو. اور شہروں میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ جلدی آ جاتی ہے، لیکن ہم پھر ہمیں بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ ہمارا بنا ہوتا ہے کہ اب چلی گئی ہیں تو اب اس نے کو نہیں آنا اتنے گھنٹے. تو بھی جنریٹر کا آپشن ہے، شکر ہے الحمدللہ. اور بس پھر میں نے پیزا وغیرہ رکھ کے تو میں نے کہا چلے میں تھوڑی دیر بچوں کو پھر نماز کے لیے بھیجا، اٹھایا اور باقی کمرے سے میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ سمیٹ دیتی ہوں. جب ٹائم ہوتا ہے نا تو پھر میں کہتی ہوں کہ اب اس ٹائم کے اندر نا کچھ کام کر کے آ جاتی ہوں. بس برتن تھے بچوں کے وہ پھر میں نے اٹھا کے کچن میں رکھے اور اتنے میں جی میرا پیزا بھی ہے وہ ہو گیا ہے بیک. اس کو میں نے کہا رکھتی ہوں نکال کے اور جو دوسرا ہے نا اس کو رکھ دیتی ہوں اب بیک ہونے کے لیے. تو میری سسٹر سے اوون کے بارے میں مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں، تو اوون پہ جس چیز پہ آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے نا وہ چیز آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے. تو آپ کو مطلب کوئی پوچھے نا تو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز سب سے بیسٹ ہے. تو میں تو یہ سمجھتی ہے تو کہ برانڈ سبھی اچھے ہوتے ہیں اور آپ جو بھی آپ نے لینا ہے آپ لے لیں. ایک میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی نے بیکنگ کرنی ہے تو اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں. تو میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ شاپ پہ جائیں چیک کریں، کافی اچھے برانڈ ہیں. تو جو میں نے کہا آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ شاپ والے کو بھی بڑا پتہ ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو آپ اکثر جو ہے نا وہ بیکنگ والی خاص طور پر انہوں نے کافی ریویوز دیے ہیں، میں نے کہا آپ ریویو چیک کریں کہ انہوں نے دیے ہیں تو وہ کیسا ہے. اس کے بعد میں نے کہا آپ لے لیں بسم اللہ پڑھ کے. اور یہاں دیکھیں جی صبح ہو گئی ہے اور تھوڑا تھوڑا سورج نکلنا سٹارٹ ہو گیا تھا اب اس کے بعد. تو میں نے کہا چلیں جی پیزے والے کام تو میرے ختم ہو گئے ہیں، اب میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں. تو یہاں میرے بچے نے یہ روٹی بڑا شوق سے کھا کے جاتے ہیں. میں یہ سوکھے آٹے کے اندر گھی کے ساتھ اس کو پہلے آٹے کو گوندھ لیتی ہوں، یہ نرم ہو جاتا ہے، نمک تھوڑا سا ڈال لیا، اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر بس پانی ایڈ ہوتا ہے. تو چاہے آپ بٹر ڈال لیں، چاہے آپ دیسی گھی ڈال لیں یا پھر آئل ڈالڈا جو بھی آپ ڈالنا چاہتی ہیں آپ وہ ڈال لیں. تو ایسے بچے جو ہے نا وہ ایسی چیزیں مطلب کہ ان کو ہم کھلا بھی سکتے ہیں، کیونکہ دیسی گھی وغیرہ بچے ویسے نہیں کھاتے یا بٹر خاص طور پہ. تو بٹر دیسی گھی کا تو بچوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ان کو نا اسمیل سی آ جاتی ہے، نہیں اچھی لگتی، لیکن بٹر جو ہے نا وہ بچے پھر کھا ہی لیتے ہیں. تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اندر نا بٹر ہی ایڈ کروں. تو صبح ناشتہ تقریباً سردیوں میں میرے بچے جو ہے نا وہ یہی کر کے جاتے ہیں. یہ بڑی نرم سی بھی ہوتی ہے تو چائے کے ساتھ بڑی اچھی لگتی ہے. اور یہ ایک روٹی ہونا تو سارے بچے تھوڑے تھوڑے کر کھا لیتے ہیں.
اور بچے آ چکے تھے جی مسجد سے، تو میں نے کہا جلدی سے پہلے ناشتہ کر لو پھر آپ لوگ ریڈی ہو جانا، اور ساتھ بس میں نے بنا لیا جی جلدی سے چائے۔ اور بچے ویسے بھی ناشتہ نہ کچن میں اس ٹائم کرتے ہیں کیونکہ کچن ہوتا ہے نا گرم، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں ہی بیٹھ جائیں۔ تو بچوں کو میں نے دیا ناشتہ، اور اس کے بعد میں نے کہا میں آپ پیزا جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں، میں ان کو پیک کر لیتی ہوں کیونکہ ان کو بھی دونوں کو کسی ٹفن کے اندر ڈال کے دینے تھے۔ اور اس طریقے سے پھر میں نے جی دونوں کے جو ہے نا وہ الگ الگ، یہ ابو ریرا کا ڈالا ہے اس کے اندر، اور دوسرے جو ہے نا بڑے والا وہ میری بیٹی کا۔ اور بچوں کو بس ریڈی کیا، اس کے بعد میں نے کہا جلدی جلدی آپ ان کے جو ٹفن ہے وہ بیگ میں ڈال دوں، کیونکہ بچے جو جتنے بڑے بھی ہو جائیں نا پھر بھی ماؤں نے ان کے پیچھے پیچھے ہونا ہوتا ہے، اور بچے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں ماؤں کے لیے۔ اور سورج جو ہے نا وہ اب بس نکل آیا تھا، مطلب کہ صبح ہو چکی تھی، اور ابو سفیان نے بھی جانا تھا، تو میں نے کہا چلیں جی اس کو بھی خدا حافظ کہہ لوں، پھر باقی بچوں کو سی آف کروں گی۔ اور ابو ریرا بھی بڑا ریڈی ہو کے بس کھڑا ہوا تھا، وین کا ویٹ کر رہا ہے، اور یہاں دے دیکھیں بیگ ابو ریرا کا، اور ہلا ہلا کے خوش ہو رہا تھا کیونکہ یہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور بس بچوں کو میں نے بھیجا، اس کے بعد میں نے کہا چلیں جی تو تھوڑے سے کام ہیں وہ آپ کر کے اس کے بعد ہی میں بھی سونے کے لیے اندر تھوڑا سا جاؤں گی، کیونکہ آج ذرا جلدی اٹھ گئی تھی اس لیے۔ تو مولیاں جو تھی نا اس کو میں نے مسالہ بنا کے رکھا، بس اس کے بعد اپنے کچن کو صاف کیا، اور اس کے بعد جی ناشتہ جو ہے نا پھر ہسبینڈ بھی آج جاگ رہے تھے، انہوں نے کہا مجھے بھی آپ دے دو کیونکہ پھر آپ تھوڑا سا سو جانا، تو پھر ورنہ جو ہے نا وہ ان کے لیے پھر مجھے اٹھنا پڑتا ہے ناشتے کے لیے۔ اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو بچوں کے لیے جو روٹی بنائی تھی وہ میں نے ان کے لیے بنا دی تھی، اس لیے پھر میں نے کہا چلیں وہی ہے تو چائے کے ساتھ ہم وہی کھا لیتے ہیں، تو چائے بنائی ہے بس۔ اور اب جی ہم کر لیتے ہیں ناشتہ، اس کے بعد میں تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اس کے بعد اٹھ کے تو پھر باقی کام۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد جی میں نے کہا برتن کچن میں رکھا ہوں، اور کچن میں آئی ہوں تو مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو لہسن جو ہے نا وہ چھیل کے رکھا تھا، تو میں نے کہا ابھی جنریٹر چلا ہوا ہے اور لائٹ ہے تو جلدی سے نا اس کو چاپ کر کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ نا پھر یہ لائٹ کب آئے تو یہ ایسے ہی نہ پڑا نہ رہے۔ اور بس پھر میں نے یہاں جلدی جلدی دیا اپنا چاپر لگایا، اور اپنے جو لہسن ہے اس کو چھیل لیا، چاپ کر لیا ہے۔ اب اس طریقے سے میں نا یہ اس کو جار میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ یہ پھر میرا ایک ماہ گزر جاتا ہے ایزلی، ٹینشن نہیں ہوتی مجھے ڈیلی اس کو چھیلنا پھر اس کو چاپ کرنا یا کوٹنا وہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو میں ادرک یا لہسن یہ دونوں جو ہے نا ان کو اسی طریقے سے الگ الگ، لیکن میں ان کو کر لیتی ہوں چاپ۔ کچھ لوگ مکس بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں نا ہماری ڈشیں جس میں ہم نے ادرک نہیں ڈالنی ہوتی ہے، کسی میں لہسن نہیں ڈالنا ہوتا، تو الگ الگ ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور بس اس کے بعد میں نے کہا آج نا کھیر بنانی ہے، پپو نے رات کو کہا تھا کہ میرے لیے کھیر بنانا، تو میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، بزرگوں کا بھی کبھی کبھی کسی چیز پہ دل کرتا ہے تو ہمیں وہ ان کی بھی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا دودھ ہے ان کے لیے کھیر بنا دیتی ہوں، تو چاولوں کو میں نے گیلے کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ریسٹ کیا، ریسٹ کرنے کے بعد جی دوبارہ پھر میں کچن میں آ گئی، ہیلپر آ چکی تھی، کچن میرا صاف ہو گیا تھا۔ کچن جب صاف ہو جائے نا تو پھر میرا کام کرنے کا صحیح دل کرتا ہے۔ اور بس میں نے کہا یہاں پہلے اپنا ناشتہ بناتی ہوں، ہیلپر کو بھی چائے وغیرہ دی، وہ کبھی روٹی کھاتی ہے کبھی نہیں، موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ساتھ کبھی پھر میں چائے کے ساتھ کیک وغیرہ دے دیتی ہوں، کچھ بھی ہو۔ پپھو اور وہ دونوں ایسی ہیں، ناشتہ نہیں کرتے پپھو بھی، وہ بھی بس ادھر ادھر کی چیزوں پہ نہ خوش رہتی ہیں۔ تو یہاں میں نے ان کو چائے وغیرہ دی، اپنے لیے پھر میں نے ناشتہ بنانا تھا، میں نے کہا دودھ آیا ہوا ہے پہلے وہ بوائل کروں، اور دودھ بوائل کر کے تو اس کو اتار کے اپنی روٹی بناتی ہوں۔ تو دوسری سائڈ میں نے پھر چاولوں کے لیے نا دودھ رکھ دیا تھا، اور میں نے کہا چلیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کھیر بھی بنتی رہے گی۔ اور سٹارٹنگ میں جب چاول ڈالتے ہیں تو ہلانا پڑتا ہے تھوڑا، لیکن پھر تھوڑا دیر جب بوائل آ جاتا ہے نا پھر پکتی رہتی ہے تو پھر اتنی ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں نے اپنا ناشتہ وغیرہ کیا، اس کے بعد بس پھر کھیر ہی بنانا میرا اسی کی طرف تھا رجحان، میں نے کہا نیچے سے لگ نہ جائے، تھوڑے تھوڑے بعد میں اس کو ہلاتی جا رہی تھی۔ خیر ابو سفیان بھی کالج سے آ گیا تھا، اور ابو سفیان تو آج کل بس گڑ والے پراٹھے پہ ہی چڑھا ہوا ہے، وہ ڈیلی گڑ والا پراٹھا کھاتا ہے۔ تو میں اس کو کہتی کہ ٹیتھ خراب ہو جائیں گے، وہ کہتا نہیں میں ڈیلی ماما کھانے کے بعد ٹیتھ برش کر لیتا ہوں۔ تو چلے میں نے کہا بچے ہیں جتنے دن، میں نے کہا آپ کا دل نہ بھرا نا، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ابو رہ رہا ہے وہ مولی والا، اور یہ جو ہے نا یہ گڑ والا۔ اور بس آج میں نے کھیر کے اندر نا تھوڑا سا کھویا بھی ایڈ کیا ہے، میں نے کہا چلیں دودھ تھوڑا ہے تو کھویا اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں۔ اور دودھ جب سوکھ گیا تھا نا میں دوبارہ پھر اس کے بعد نا بار بار مطلب اس کے اندر تھوڑا سا دودھ سے اور ایڈ کرتی جا رہی تھی، کیونکہ دیشکی میری چھوٹی تھی نا، میں نے تھوڑی لی، میں نے کہا تھوڑے سے چاول ہیں تھوڑی سی کھیر بننی ہے، تو اس لیے پھر میں نے اتنا دودھ نہیں شامل کیا تھا پہلے، تاکہ میں نے کہا پیسے میں نے گر بھی نہ جائے، تو اس لیے خیر جی کھیر میری ریڈی ہو گئی تھی، بس چولہے کو بند کیا، کچن کو صاف کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ریمڈی بنانی تھی اپنے ہاتھوں پاؤں کے لیے، کتنے دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ بناؤں، کچھ ٹائم بھی نہیں میرا تھا، کچھ چیزیں بھی اکٹھی نہیں ہو رہی تھی،
تو آج میں پھر فری تھی تھوڑا، میں نے کہا چلیں جی اب یہ بنا لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ نا میں نے یہ لیا جی گلاب کا عرق، اور یہ میرے پاس جو خالی بوٹل ہے میں اس کے اندر نا گلاب کا عرق فل کر لوں گی۔ ہاف آپ نے اس کے اندر نا گلاب کا عرق شامل کر لینا ہے۔ ہمارے پاس یہ خالص ہوتا ہے گلاب کا عرق، جتنی چیزیں ہم خالص یوز کریں گے اتنے ان چیزوں کا پھر فائدہ بھی اس حساب سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ عرق ہے نا وہ آپ کے پاس خالص ہو۔ ہم تو حکیم ہیں جی، ہم تو خود نکالتے ہیں اپنے عرق وغیرہ سارے، اس لیے پھر ہمارے پاس تو الحمدللہ خالص ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ اوپر سے عرق ڈالا جتنا، تو اتنے بھی میں نے اوپر سے نا اس کے اندر گلیسرین ڈال دیا ہے۔ گلیسرین کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے ہمیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہاتھوں کے لیے بڑا اچھا ہے، پاؤں پہ بھی لگا لیں آپ، لیکن میں پاؤں کے لیے جو بناتی ہوں نا وہ میں یہ نا ویسلین جو ہوتی ہے نا بازار سے مل جاتی ہے، جو بھی ویسلین جو ہم لگاتے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر پین کے اندر ڈالنی ہے، اور نیچے آپ نے ہلکی آنچ آپ نے چولہے پہ کی کر دینی ہے، اور اس کو آپ نے ایک دفعہ میلٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ مطلب فوراً میلٹ ہو جاتی ہے ہلکی آنچ پہ آپ اس کو کریں گے نا۔ اس کے بعد میں آپ نے گلیسرین جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر تھوڑی سی ایڈ کر لینی ہے، تقریباً جتنی ہماری ویسلین ہوگی نا اس کا آپ نے آدھا جو ہے نا حصہ وہ اتنی آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے گلیسرین۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لینا ہے۔ جب ہماری ساری یہ میلٹ ہو جائے گی نا ویسلین بھی، پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے تو کسی بھی بوٹل میں ڈال لیں، ڈبی میں ڈال لیں کیونکہ یہ پھر نہ دوبارہ اس نے جم جانا ہے، تو پھر آپ نے نکالنی بھی ہے۔ اس لیے میرے پاس یہ جو ایک ڈبی تھی نا وہ ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی، میں نے اس لیے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا جب میں بناؤں گی نا تو میں اس کے اندر ڈال لوں گی، تو اسی لیے پھر میرے پاس یہ تھی، تو میں نے اگر اس کے اندر ڈال لیتی ہوں۔ آپ چاہیں کوئی بھی ڈبی لے لیں، کوئی کریم والی خالی ہوتی ہے آپ کے پاس تو وہ لے لیں، تو بس یہ جی جم جائے گی۔ بلکہ دیکھیں گلاس ٹھنڈا تھا نا تو فوراً یہ گلاس کے اندر جمنا سٹارٹ ہو گئی تھی، تو میں نے پھر ساری صحیح سے صاف کر کے میں نے کہا بھائی قیمتی چیزیں ہیں ضائع نہیں کرنی، ساری میں نے نکال لی ہیں۔ تو یہ میں نے جو اس گلاب کا عرق اور گلیسرین ملائی ہے یہ ہاتھوں پہ لگاؤں گی، اور یہ والی جو ہے نا یہ میں پاؤں پہ لگاؤں گی، اور ایڑیوں پہ خاص طور پہ، کیونکہ ایڑیاں جو ہے نا وہ سردی میں بڑی خراب ہو جاتی ہیں اور ان کی کیئر جو ہے نا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو مطلب اچھا بھی نہیں لگتا، ویسے بھی درد بھی ہوتی ہے اگر پھٹ جائیں، کچھ لوگوں کی تو بہت زیادہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کیئر کریں نا، ایک تو ڈیلی آپ اس کو صاف لازمی کیا کریں، مطلب کہ پاؤں کو دھویا کریں، اور پھر اس کے بعد یہ لگایا گلیسرین والا جو میں نے آپ کو بتایا، تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں نا بالکل ملائم رہیں گے۔ تو ایک دفعہ آپ صبح لگا لیں جب آپ اٹھتے ہیں نماز کے بعد، اس ٹائم ایڑیوں پہ لگا کے، اور آپ اچھی طرح جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے رگڑیں، اور پھر آپ ساکس وغیرہ پہن لیں، اور ایک آپ رات کو سوتے وقت یہ 2 ٹائم آپ لگائیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا بالکل ملائم رہیں گے۔ اس کے بعد جی میں نے یہ نا سلیکون کے منگوائے تھے، یہ ہیل پہ پہننے والے، یہ بڑے اچھے ہیں، جو یہ آپ دراز سے منگوا لیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ہول بھی ہیں، مطلب بالکل پسینہ نہیں آتا، ہم یہ پہن لینا تو اس سے بھی ایڑیاں آپ کی جو ہے نا وہ کافی حد تک پھٹنے سے نہ بچ جاتی ہیں۔ اور مطلب یہ پہن کے تو اس کے اوپر آپ نے ساکس پہن لینی ہے، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سلپ ہوں گے، یہ چپل کے اندر سے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ یہ ایسے ہیں یا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے لاسٹ ایئر یہ منگوائے تھے تو اس ٹائم بھی یوز کیے اور اب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ لازمی جو ہے نا وہ ساری سردیاں پہنی رکھتی ہوں، اور بس اس کو ہم دھو بھی سکتے ہیں، اور مطلب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ خراب ہو جائیں گے، یا بالکل خراب نہیں ہوتی۔ خیر اس کے بعد مجھے یہ وہ آواز آئی کہ ابو ہریرہ آ گیا ہے۔ ابو ہریرہ نے دن میں اسکول ٹائم پہ انہوں نے جانا تھا، اسکول ٹائم پہ واپس آ جانا تھا، کیونکہ سالم جو ہے نا وہ نزدیک ہی ہے ہمارے، پونا گھنٹہ شاید آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کے آنے کے بعد آپ ریئیکشن چیک کریں، مطلب کہ ابو ہریرہ کو بالکل مزہ نہیں آیا، انجوائے نہیں کیا اس نے، کیونکہ ابو ہریرہ جو ہے نا وہ ایک نرالا بچہ ہے، اس کو جھولے لینے کا بھی شوق نہیں ہے، اس نے صرف وہاں پہ ایک ایڈونچر جو ہے نا وہ اس نے دیکھنا تھا، وہ اس نے انجوائے کرنا تھا۔ اور پھر اتنے بچے ہوں پارک میں تو پھر باری کم ہی آتی ہے۔ خیر وہ ایک دفعہ تو اس کی باری آئی تھی، کہہ رہا تھا لیکن ماما اتنا مزہ نہیں آیا جتنا فیملی کے ساتھ آتا ہے، تو میرا بس یہ لاسٹ ٹرپ تھا جو میں گیا ہوں اسکول والوں کے ساتھ، میں نے آئندہ نہیں جانا۔ اس کا پہلے بھی نہیں دل تھا، وہ کہتا تھا کہ نہ سارے نہیں جاتے، ہم فرحان کو بھی کہتا تھا اور آپی کو بھی کہ آپ نہ جاؤ، ہم سارے گھر والے مل کے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ہے نا وہ پتہ انہوں نے کہا تھا، فرحان نے خصوصی، میں نے تو مری جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ابو ہریرہ کو کہ آپ بھی چلے جاؤ، تو اس لیے پھر وہ چلا گیا تھا۔ خیر جی اس کے بعد یہاں پہ ہو گیا ہے جی عصر کے بعد مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، تو میں کچن میں آئی ہوں، میں نے کہا پکانا کیا ہے، ابھی تک میری بیٹی بھی واپس نہیں آئی تھی کیونکہ وہ وہاں سے بلوال چلے گئے تھے، اور فرحان نے تو پتہ نہیں کب آنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کل جو ڈو بنائی تھی نا بچوں کے لیے پیزے وغیرہ، تو وہ ڈو پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں وہ پیزا بنا لیں گے،
گے، اور ایک پیزا بھی میں نے کہا چلیں ساتھ ایک اور بنا لیتی ہوں تاکہ جس نے کھانا ہوگا وہ کھا لیں گے۔ ویسے ہی بچے اسکول سے آ کے جب کھاتے ہیں نا ناشتہ وغیرہ کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر بچوں کا دل نہیں ہوتا شام کو اتنا، تو خاص طور پہ سفیان کا، وہ گڑ والا پراٹھا کھاتا تو کہتا ہے ماما مجھے بھوک نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ ہیوی ہوتا ہے کافی، 2 پراٹھے ہوتے ہیں تب وہ، اس لیے آپ کو نا رات کو بھوک نہیں ہوتی تو چھوڑ دو۔ کہتا نہیں وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو اس لیے میں نے کہا چلیں پیزا ہی آج پھر بنا لیتے ہیں، ویسے بھی ہم نے نہیں کھایا تھا تو یہ بس ایک میں نے رکھ دیا بیک ہونے کے لیے۔ اب تو میں نے اپنا جو ہے نا وہ سرکل والا پین ہی لیا کیونکہ اس کے اندر ہی مجھے لگ رہا تھا صحیح کہ یہ پیزا ہے۔ اور مغرب کے بعد بس میری بیٹی بھی آ گئی تھی کیونکہ مجھے کافی انتظار تھا کہ کافی لیٹ ہو رہی ہے ابھی تک آ نہیں رہی، اور دادو اس کی بھی کب سے پوچھ رہی تھی نہیں آئی نہیں آئی۔ میں نے کہا آ جاتی ہیں، ساری بچی ہیں، سارا دن سے ان کو اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی۔ آپ پتہ ہے پھر بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کب آئیں گے کب آئیں گے، حالانکہ فرحان ویسے بھی لیٹ ہی آتا ہے، وہ شام کو 5 بجے آتا ہے، لیکن آج بس مائنڈ ہی ایسا بنا ہوا تھا نا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو سارا دن کی وہ کہہ رہی تھی کہ فرحان نہیں ہے، بیرون کی ہے، اور اس طرح نا۔ خیر یہاں پہ میں پہلے نے کہا رودات سن لوں اپنی بیٹی کی، کیونکہ بچوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی گھر آئے ہیں تو سارے دن کی سٹوریاں سنائیں ماؤں کو۔ تو یہ پھر وہ شیلڈ مجھے دکھا رہی تھی کہ ماما یہ مامینا جوشی انہوں نے دی ہے تو وہ ہے، اور بس پھر ویسے پیزا میں نے رکھا ہوا تھا بیک ہونے کے لیے۔ میں نے کہا چلیں جی آپ جلدی سے اس کو دیکھتی ہوں جا کے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے، اور پیزا ہو چکا تھا جی میرا بیک۔ اور پیزا کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ کافی دفعہ اپنی شیئر کر چکی ہوں، اس کی ڈو بھی کہ میں کیسے بناتی ہوں اور باقی بھی سارا، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھ لیں میری تو آپ کو ساری ریسپیز مل جائیں گی باقاعدہ۔ میں ریسپی ایسے ریکارڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بار بار، تو ایک دفعہ جو میں بناتی ہوں نا میں ساری ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں، تو جو پلے لسٹ ہے نا میری ریسپی والی اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور یہاں بس میں نے اپنا پیزا بیک کر لیا تھا، اور بعد دوسرا میں نے رکھ دیا تھا یہ بچوں کے لیے، بچوں کو تو ابھی بھوک نہیں تھی، میں نے کہا چلے بنا کے رکھ دیتی ہوں، جب آپ نے کھانا ہوا کھا لیجئے گا۔ تو مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، بس میں نے اپنا جو پیزا تھا اس کو کاٹ کے رکھا پلیٹ میں، اور میں آپ کرتی ہوں اپنا ڈنر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں کیسی لگی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اللہ حافظ۔